یعقوب یحییٰ یوسف رل کے دمالا پاسم ایوب عیسیٰ موسیٰ جنج آئی تے کھانا لاسڑ ایوب عیسیٰ موسیٰ جنج آئی تے کھانا لاسڑ الیاس تے خضر الیاس تے خضر پانی پلاوڑائے یسرب نو جاوڑائے یسرب نو جاوڑائے رل سے راگاوڑائے رل سے راگاوڑائے سروئی دے گرلی دی بارات آوڑائے یسرب نو جاوڑائے. درود پڑھیے محمد والا محمد کی ذات. قصیدہ پیش کر رہا ہوں جی جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان میں. لو کہانی سنو غور سے دوستو, لو کہانی سنو غور سے دوستو, ایک تھا بادشاہ نام عمران تھا. لو کہانی سنو غور سے دوستو, ایک تھا بادشاہ نام عمران تھا. صرف مکہ مدینہ ریاست نہ تھی, وہ زمین آسماں کا حکمران تھا. صرف مکہ مدینہ ریاست نہ تھی, وہ زمین آسماں کا حکمران تھا. لو کہانی سنو غور سے دوستو, یہ میں اچھے طرح سے نہیں جانتا, تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا. یہ میں اچھے طرح سے نہیں جانتا, تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا. گر عقیدت کی آنکھ سے دیکھو ذرا, ہے یہ رتبے میں ایک دوسرے کے سمان. دوسرے خادموں کی تو پھر شان کیا, جبکہ جبریل اس در کا دربان تھا. دوسرے خادموں کی تو پھر شان کیا, جبکہ جبریل اس در کا دربان تھا. لو کہانی سنو غور سے دوستو, یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی, جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا. یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی, جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا. ہے مجھے دوستو اس محل کی قسم, جس کو فضا کی خاطر بنایا گیا. جو نہ آتی ادھر مادر مرتضی, جو نہ آتی ادھر مادر مرتضی. گھر خدا کا تو ویران کا ویران تھا, جو نہ آتی ادھر مادر مرتضی. گھر خدا کا تو ویران کا ویران تھا. اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں, نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو. اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں, نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو. اور شفقت بھری جس کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے عزیزان دو,
ایک بھتیجا تھا اس کا کہ جو دین تھا، ایک بھتیجا تھا اس کا کہ جو دین تھا، اور نور نظر کل ایمان تھا۔ ایک بھتیجا تھا اس کا کہ جو دین تھا، اور نور نظر کل ایمان تھا۔ لو کہانی سنو غور سے دوستو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نال جی منقبت پیش کی تھی، مولا علی دی شادی پیش کی تھی، اور اس طرح حاضری لوائی کہ قیامت تک کی حاضری یاد رہے گی۔ یہ تھے علی عمران صاحب جو ہمارے ڈی ایم کے ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں اور بڑے خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں۔ میرے ساتھ ساتھی تو بہت ہیں، پیر ریاض الاسلام صاحب جو فیصل آباد والے، ذرا طبیعت ناساز کی وجہ سے اپنا بیان نہیں پیش کریں گے۔ ریاض صاحب آپ کا حاضری لگانا ہے، بہت شکریہ۔ اور نہیں خاموشی اختیار کرو شاہ جی۔ پیر ریاض صاحب جو فیصل آباد والے ہیں وہ آج ان کی طبیعت نہیں صحیح، وہ بیان نہیں پیش کریں گے۔ اب میں اسلام آل محمد جنہوں نے کتاب لکھی، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان کو دعوت دوں گا اور سلام پیش کریں گے آل محمد کو، اور مولا علی کی محفل میں مولا علی کی آج کی پیدائش، یوم پیدائش میں اپنی حاضری لگوائیں گے اور پروگرام کو اختتام بھی کریں گے۔ جناب سید فیاض حسین شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام، اور سب سے پہلے مبارک آج جشن مولود کعبہ تمام مسلمانوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے، ڈاکٹر لیاقت ملک کی طرف سے، اور یہاں ڈی ایم کے تمام جتنے بھی اس وقت کام کرنے والے ساتھی ہیں، ادارے پورے کی طرف سے، تمام امت مسلمہ کو دنیا میں جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ہم مولود کعبہ کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ اور اس وقت اتنا خوبصورت پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے، ایک روحانی اور دینی فریضہ بھی ہے، اور ڈی ایم ڈیجیٹل ہمیشہ ایسے پروگرام جو ہے وہ پیش کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں تک دین اسلام کی جو اصل روح اور روحانیت ہے اس کی تجدید ہوتی رہے، اور لوگ جو ہیں دین اور دین کے اس پرمسرت واقعات کو سن کر اس سے فیض حاصل کرتے رہیں، ثواب دارین حاصل کرتے رہیں۔ یقیناً اس محفل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس محفل کو بچھانے والے کو یقیناً ملتا ہے، اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے بانی ڈاکٹر لیاقت ملک نے یہ شروع سے تمام نہ صرف اسلام کے بلکہ تمام مذاہب کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں منانے کا ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے، جس کے اوپر لوگوں کو آگاہی، آشنائی، واقفیت اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا درس ہے۔ آج لوگ گھر میں بیٹھ کر اس سے سیکھتے ہیں، اور آج ایک خوبصورت جو محفل سجائی گئی، ہم اس دنیا میں سب سے اہم ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، تو میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز ان کے ایک فرمان سے کرتا ہوں، اور تھوڑی سی نثر میں اور چند اشعار، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے ساتھ پروگرام میرا خیال اختتام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ، کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر جو ہے عبادت ہے، اور علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور ہم جتنا بھی ذکر کر رہے ہیں، آج جو کچھ بھی کیا ہے، یہ اصل میں اصل ہیرے، اصل نگینے کا وہ ثمر ہے کہ جس کا گھر اتنا خوبصورت تھا کہ جس کے ہر فرد نے
پنجتن پاک نے اپنے اپنے نام کو اس طرح روشن کیا کہ جس زاویے سے دیکھا جائے اس زاویے کی کڑی سے کڑی ملتی اور محمد مصطفیٰ اور خدا تک ہمیں لے جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ مقدس اور تقدس والی خاتون عورت ماں ہوتی ہے۔ ماں کے بارے میں اتنے پروگرام کیے جاتے ہیں، کبھی دن منایا جاتا ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، اور ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کی دعا جس کے ساتھ ہوتی ہے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ ماں کو ہنس کے دیکھ لو تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ماں کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھو تو خدا اور رسول خوش ہوتے ہیں۔ ماں دعا دے دے تو انسان کو غم نہیں پہنچتا۔ ماں کے بارے میں اتنی بلند و بالا باتیں دین اسلام کرتا ہے کہ بچہ ساری زندگی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ کون سی جنت؟ جس کے لیے ہر آدمی خواہش کرتا ہے، اور اس ماں کی جنت جہاں ہے، جس جنت میں وہ ماں جائے گی، اس ماں کا جس جنت میں داخلہ ہوگا، اس جنت کی سردار جو ہے وہ جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت ہیں، اور وہ جنت کی مالکہ ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں جنت میں چلی جائیں، اور اس جنت کی خاتون جنت جناب فاطمہ ہے۔ اور جناب فاطمہ، عورت کوئی بھی ہو، اس کا شوہر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی اتباع کرے۔ ہماری ماؤں کی جنت کی مالک مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اور میں ایک شعر کے ساتھ اس بات سے گزروں گا کہ ہر نبی نے اپنی امت میں خواہش جنت بھری۔ ہر نبی نے اپنی امت میں خواہش جنت بھر دی، مگر سردار انبیاء نے 2 بچوں کے حوالے کر دی۔ یہ جنت ملتی ہے حسنین کے صدقے سے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حسنین کا ذکر، جناب فاطمہ کا ذکر، علی کا ذکر، پھر رسول خدا کا ذکر؟ یہ اس لیے ہے، یہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آج مولا علی کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مولود کعبہ ہے، کعبہ میں پیدا ہوا، رسول نے آ کے ہاتھوں پر اٹھایا، اپنی زبان سے لعاب دہن دے کر ان کو گھٹی دی، اور پھر بولنا سکھایا، علم دیا، خود پالا، پرورش کی، بیٹی کا رشتہ دیا، خدا کے گھر میں آئے وہ کو اپنا وسیع اور خلیفہ بنا دیا، امام بنا دیا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر علی کا اتنا درجہ ہے، علی کا اتنا مقام ہے، تو پھر رسول خدا کا کیا ہوگا؟ اگر ہم ان درجات کو نہ سمجھیں، امام حسین کی کربلا کی قربانی کو دیکھیں، علی اکبر کو دیکھیں، جناب قاسم کو دیکھیں، جناب علی اصغر کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت، اتحاد، اتفاق، اطاعت، فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دروس اور دین اسلام پر عمل کتنا خوبصورت گھرانہ بنا کر گیا کہ ایک ایک گھر کا فرد، جس گھر میں رسول جیسی شخصیت نے آنکھ کھولی ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو، تو وہاں پر دوسرا رسول کے برابر عزت پانے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن جب اس کی قربانیاں اتنی ہو جائیں گی کہ ہر جنگ میں کھڑا ہوگا، الرسول کی اطاعت میں قدم بقدم چل رہا ہوگا، اور کہیں پر بھی رسول کو نہیں چھوڑے گا، اور اتنا اطاعت کرے گا، اتنی فرما برداری کرے گا کہ نبی اکرم کو کہنا پڑ جائے گا کہ علی میرے ساتھ ایسے چلے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے اور آگے چلتا رہتا ہے، کبھی دور نہیں جاتا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ثمر تھا کہ علی اتنی طاقتور، شجاعت، علم والی ہستی بنی۔ جو رسول نے علم دیا اس کو انہوں نے واضح کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام، انہوں نے اپنی حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت، اتباع اور رسول کی
دی ہوئی دین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مقام اور نام کو اتحاد اور اتفاق اور صلح کے نام پر پیش کر کے انتہا کر دی. اور پھر امام حسین نے وہ کام کیا اتنی بڑی قربانی دے کر کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت کو لکھنا پڑا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی قربانیاں دیں. اگر ان کو جنت کا مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بات کوئی اتنی اعلیٰ نہیں ہے. مقام اعلیٰ، مقام انتہا یہ ہے کہ یہ اطاعت محمد مصطفیٰ میں اتنا آگے تھے کہ ہر چیز پیچھے رہ گئی، ہر چیز پیچھے رہ گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس گھرانے کو وہ کچھ دینا پڑا کہ اگر جنت دی تو حسنین کو دے دی، بیٹی دی تو جناب علی کو دے دی، اور وسیع اور خلیفہ بنا دیا تو علی کو بنا دیا. اور پھر خدا نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ایک اپنا گھر بنایا جس کو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ عبادت کے لیے آج وہاں انسان کا حج ہوتا ہے. اور جو آدمی اس کے ساتھ چکر نہیں لگاتا اس کمرے کے، اس مکان کے، اس گھر کے، جس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اگر اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. اس گھر کے اندر اللہ نے اس شخص کو پیدا کیا کہ جس کو رسول کی بیٹی دی. یہ مقام خود خدا نے تعمیر کیے ہیں، بنائے ہیں. تو یہ جو ایک عمل ہے، یہ جو ایک گھرانہ ہے، یہ جو ان کی اطاعت اور عبادت ہے، یہ جو ان کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کیا بنتا ہے. اگر ان کے نقشے پا پر انسان چل نکلے تو اسے مومن کہتے ہیں، اس کو انسان کہتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. وہ تبھی فرشتوں سے افضل ہوگا کہ وہ اطاعت اور بندگی میں اس گھرانے کی اتنی اطاعت کر دے، اتنی اطاعت کر دے کہ اپنے آپ کو مٹا دے، عاجزی اور انکساری لے آئے، تقوی اور صبر لے آئے، جو انہوں نے دروس دیے وہ لے آئے. اگر ہم وہ درست لے آئیں، اپنے اوپر طاری کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی محبت پیش کرتا رہا. لوگ مار رہے تھے، یہ دعا دے رہے تھے. نبی اکرم پر لوگ کوڑا پھینکتی تھی عورت، وہ دعا دیتے تھے. انہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی اس عورت کو. اور جب وہ بیمار پڑی تو اس کو گھر پوچھنے عیادت کے لیے چلے گئے. یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا. اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مولا علی اتنی بڑی طاقتور شخصیت تھے، اتنی بڑی طاقتور شخصیت کہ کوئی جنگ بھی ان کے بغیر نہیں فتح پا سکی، کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکی. رسول کی زندگی کی تمام جنگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سوائے مولا علی کے علاوہ کسی نے کوئی اگر فتح کی ہو یا میدان مارکا مارا گیا ہو تو بتائیے ہمیں بھی، شاید ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. تو مولا علی علیہ السلام نے ہر جنگ جیتی، لیکن جنگ کے اوپر جو آپ کا کردار تھا اس کو ہم لوگ نہیں جانتے. وہ بھی ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جنگ میں جاتے ایک 3 جملے بولا کرتے. وہ خدا کا رسول بیٹھا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لو تو تمہاری جان معاف. یہ نہیں کہ مجھے مان لو، نہیں، وہ رسول، خدا کا رسول بیٹھا ہے، اس کی اطاعت کر لو، اس کی فرما برداری کر لو تو بالکل تمہاری جان بخش دی جاتی ہے. اور نہیں، اور اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم واپس چلے جاؤ، جان بچا لو، چلے جاؤ. تم کو پر حملہ نہیں کریں گے، عزت کے ساتھ رہو اور چلے جاؤ. اور پھر بھی اگر تم جنگ پہ تیار ہو اور جنگ ہی کرنی ہے تو ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، حملہ تم کرو. آج کا انسان بھی اگر یہ مان لے کہ یہ جنگ کا طریقہ ہے، یہ لڑائی کا طریقہ ہے کہ پہلے ہم نہیں کریں گے، ابتدا پہلے تم کرو، تو یہ یقیناً درس اخلاق کا سب سے بلند ترین درس تھا جو جنگ میں دیا جا رہا تھا. اور امام حسین نے یہی تو وجہ تھی کہ ایک کربلا کے اندر ایک جملہ بولا تھا، کاش کہ مسلمانوں تم نے ہم سے رموز جنگ ہی سیکھ لیے ہوتے، رموز جنگ ہی سیکھ لیے ہوتے تو شاید یہ مارکا نہیں پیش آتا. ہم نے تو جنگ کے طریقے بھی تم کو سکھائے ہیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے، لڑنا کیسے ہے، جھگڑنا کیسے ہے، محبت کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، فرما برداری کیسے کرنی ہے، اور خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور خدا کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے. یہ پورے کا پورا جتنا آج کا پروگرام ہے شان مولا علی علیہ السلام میں منایا جا رہا ہے، یہ یقیناً شان علی نہیں ہے، اس میں شان امام حسن بھی ہے، شان امام حسین بھی ہے، شان جناب سیدہ بھی ہے، شان جناب رسول خدا بھی ہے، اور شان خدا بھی ہے. اس میں بیان کی جا رہی کہ یہ گھرانہ اصل میں دین ہے، اور مکمل دین اسلام
اس گھرانے نے بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی جنت میں جانا چاہے تو حسنین سے بچ کے نکل جائے، اگر کوئی خاتون جنت میں جانا چاہے تو فاطمہ سے بچ کے نکل جائے، اور اگر کوئی خشنودی خدا پانا چاہے تو رسول سے بچ کے دکھا دے، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ تو یہ گھرانہ ہمارے لیے باعث اطاعت اور باعث بندگی ہے۔ اگر یہ لوگ ہم پر خوش ہو گئے تو خدا کی قسم خدا خوش ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا میرا آج کے دن کے حوالے سے۔ اب چند اشعار آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی شان کے اوپر ایک پہلے قطعہ پیش کروں گا تاکہ ایک قطعہ ہے میرا لکھا ہوا، تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قطعہ ہے جو بھی آل محمد کا حبدار ہے، جو بھی آل محمد کا حبدار ہے وہی ہمارا دوست صاحب افتخار ہے۔ جو بھی آل محمد کا حبدار ہے وہی ہمارا دوست صاحب افتخار ہے۔ اپنی ذاتی دوستی نہ دشمنی جناب، اپنی ذاتی دوستی نہ دشمنی جناب، مگر دشمن اہل بیت پہ لعنت سو بار ہے۔ ہماری اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے، نہ ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہے۔ دوستی بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، دشمنی بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جس کو محمد نے اٹھایا ہم نے اٹھا لیا، جس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہم نے بھی مان لیا، جس کو لعاب دہن سے علم دیا ہم نے مان لیا، جسے کہا کہ یہ ید اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، ہم مانتے گئے تو کسی نے کہہ دیا جو بھی کہا۔ وہ بھی چند اشعار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا ہے علی، کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر نور خدا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر نور خدا ہے علی۔ کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا ہے علی، رسالت و ولایت میں فرق ہے لیکن، رسالت و ولایت میں فرق ہے لیکن، بمثل محمد ہیں کہاں جدا ہیں علی، بمثل محمد ہیں کہاں جدا ہیں علی۔ کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا ہے علی، نصیحری کی فکر پہ میں حیران نہیں ہوں، نصیحری کی فکر پہ میں حیران نہیں ہوں، شافی کا نتیجہ ہو بہو خدا ہے علی، شافعی کا نتیجہ ہو بہو خدا ہے علی۔ جناب امام شافی نے کہا تھا کہ میں مرتے مرتے مر گیا، مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ علی خدا ہے اور خدا علی ہے۔ تو یہ بڑی ایک روایت ہے، تو اس کے اوپر یہ جملہ تھا۔ مانا کہ نبیوں نے بھی مشکل میں پکارا ہے، مانا کہ نبیوں نے بھی مشکل میں پکارا ہے، ہم جیسے غریبوں کا آسرا ہے علی، ہم جیسے غریبوں کا بھی آسرا ہے علی۔ تیری یہ معرفت کہ تو نہ پہچانا علی کو، تیری یہ معرفت کہ تو نہ پہچانا علی کو، علم عالم سے نبی، یہ شعر سننے والا ہے، علم عالم سے نبی اور آشنا ہے علی، علم عالم سے نبی اور آشنا ہے علی۔ عرش اولا پر دستے یزداں بنا رہا، عرش اولا پہ دستے یزداں بنا رہا، اور میدان خیبر میں نبی کی دعا ہے علی، اور میدان خیبر میں نبی کی دعا ہے علی۔ عشق حقیقی کی منزل کو سمجھنے کے لیے، عشق حقیقی کی منزل کو سمجھنے کے لیے، ابتدائے عشق محمد ہے اور انتہا ہے علی، ابتدائے عشق محمد ہے اور انتہا ہے علی۔
بخشش کے لیے نقش پائے علی ہیں جناب، بخشش کے لیے نقش پائے علی ہیں جناب، کیونکہ نبی اکرم کی اطاعت سب سے زیادہ حضرت علی کی۔ تو اگر ہم بخشش چاہتے ہیں، بخشش کے لیے نقش پائے علی ہیں جناب، صراط مستقیم کا اصل راستہ ہے علی۔ کیا بتاؤں تجھے کہ کیا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر نور خدا ہے علی۔ تو یہ چند اشعار تھے آپ کی نظر، اور میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ مومن، جو مومن ہوتا ہے اس کا بڑا درجہ ہو جاتا ہے، اور مومن بنتا ہے اس گھرانے کی اطاعت سے، اور اس گھرانے کی اطاعت جو ہے وہ صبر، شکر، عاجزی، انکساری، تقوی، وفاداری، اطاعت، فرما برداری، یہی کچھ ہے۔ بس عاجزی ہی عاجزی ہے۔ جس آدمی کے اندر عاجزی آ گئی، خدا کی قسم وہ خدا کو بھا گیا۔ اور مومن کے لیے چند اشعار یہ بھی پیش کر کے پھر دعا، اور اس کے بعد اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بھی صاحب کردار ہوگا، جو بھی دنیا میں جو بھی صاحب کردار ہوگا، وہ غلام حیدر کرار ہوگا۔ جو بھی صاحب کردار ہوگا، وہ غلام حیدر کرار ہوگا۔ ہر پیروکار آل محمد، ہر پیروکار آل محمد سیرت میں ایک شاہکار ہوگا، سیرت میں ایک شاہکار ہوگا۔ جو مظلوم کا ہمدرد ہے، جو مظلوم کا ہمدرد ہے، میرے مولا کا عزادار ہوگا، میرے مولا کا عزادار ہوگا۔ ڈٹ جائے جو حق بات پر، ڈٹ جائے جو حق بات پر، وہ فکر مس میں تیمار ہوگا، وہ فکر مس میں تیمار ہوگا۔ جو حب علی میں دیوانہ ہو، جو حب علی میں دیوانہ ہو، وہ رونق محفل سردار ہوگا، وہ رونق محفل سردار ہوگا۔ جو توڑ دے زنجیر ظلمت، جو توڑ دے زنجیر ظلمت، وہ ہرسا کوئی جگردار ہوگا، وہ ہرسا کوئی جگردار ہوگا۔ جس محفل میں ہو ذکر علی، جس محفل میں ہو ذکر علی، وہی تو ارم کا معیار ہوگا، وہی تو ارم کا معیار ہوگا۔ جب سبھی کا من سرشار ہوگا، جب سبھی کا من سرشار ہوگا، پھر نعرہ حیدر کرار ہوگا۔ یا علی، یہ آخری شعر ہے۔ جناب جس کا جتنا معیار ہوگا، جناب جتنا معیار ہوگا، جناب جس کا جتنا معیار ہوگا، بس اس کا اتنا انتظار ہوگا، بس اس کا اتنا انتظار ہوگا۔ جو بھی صاحب کردار ہوگا، وہ غلام حیدر کرار ہوگا۔ یہ چند اشعار تھے آپ کی نظر، اور اب دعا کرتے ہیں ہم کہ خداوند عالم آج کی ہماری اس محفل کو شرف مقبولیت عطا کرے، اور ہمارے جتنے ساتھیوں نے اپنی اپنی حاضری دی اس کو قبول فرمائے، اور ان کے والدین کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، دوستوں کے، اساتذہ کے جتنے بھی گناہ و کبیرہ و صغیرہ ان کو معاف فرمائے، اور جو ان کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو معاف فرمائے۔ اور خداوند عالم سے بس ایک ہی دعا ہے کہ جس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم پر خوش ہو جائیں تو خود خدا خوش ہو جائے گا، رسول خدا خوش ہو جائے گا، علی مرتضیٰ خوش ہو جائیں ہم پر، جناب سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہو جائیں، امام حسن اور حسین خوش ہو جائیں۔ اگر یہ خوش ہو جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ ہم صرف خوشنودی خدا چاہتے ہیں، خوشنودی خدا بھی انہی کی اطاعت میں پوشیدہ ہے اور عبادات میں پوشیدہ ہیں۔ ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر خود
خدا درود پڑھتا ہے اور جو اس دنیا میں یہ وجہ تخلیق کائنات بنی، تو خداوند عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر خوش ہو جائیں اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کے یہ پروگرام مناتے رہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں، ہم ان کی فرما برداری کرتے رہیں، ہم ان کی سیرت اور نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اور خداوند عالم ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی دلی تمناؤں کو برلا۔ اے میرے پروردگار، جن کی نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو خداوند عالم ہم آمین کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی دعا کو قبول اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور خصوصاً ڈاکٹر لیاقت ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، ڈی ایم ڈیجیٹل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں تو خداوند عالم ان کی تمام دعاؤں کو، جو شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے بچوں کو شعور اور تعلیم سے روشناس فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون، ہمارے ملک کے اندر امن اور سکون اور اتحاد اور اتفاق دے دے۔ اے میرے پروردگار، امت مسلمہ پر اتحاد اور اتفاق کے دروازے کھول دے۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی شر انگیز لوگ ہیں ان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ اسی کے ساتھ اجازت ناظرین، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، جشن مولود کعبہ کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے محترم جناب مظہر کاظمی صاحب کا، جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ اللہ پاک ان کو بھی حاضری ان کی اس گھر میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد زمان غوری صاحب، اب تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ جناب روحانی پیشوا، روحانی اسکالر بابا جی حسن رضا صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب سید فیاض حسین شاہ نقوی صاحب کا بہت شکریہ جو شفیل سے تشریف لے کے آئے، اور پیر ریاض صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنا بیان نہ کر سکے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ جناب کاشف بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی شفیل سے تشریف لائے۔ جو بھی ہمارے دوست بہن بھائی تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ ادا کریں گے اسپیشل ہمارے اسٹاف کا، محترم جناب محمد ضیاء الحق صاحب جنہوں نے اس محفل میں خوب محنت کی، جناب محمد شبیر صاحب نے، شہزاد ملک صاحب نے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے عملہ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اور عدنان گجر ہیں جو ہمارے فیصل آباد سے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ خوب درود شریف بھیجیں آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، ان کے نام پہ، مولا علی کی شان پہ، ان کے نام پہ، اور محبوب خان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا، میری مدد اور میری رہنمائی کے لیے میرے اللہ جی، میرے نبی پاک اور پنج تن پاک ہی کافی ہیں۔ اللہ نگہبان۔